السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن قال وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، والصلاة والسلام علی النبی القائل الجہاد ماض الی یوم القیامہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا، وہ جن کی نظریں جم جاتی ہیں مستقبل کے چہرے پر، انہیں ماضی کی بے رحمی کو دہرانا نہیں آتا۔ ارباب علم و دانش، قومیں پیدا ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھرتی ہیں دھندلا جاتی ہیں، اور داستانیں مرتب ہوتی ہیں محو ہو جاتی ہیں، لیکن ایک داستان علم ہے جس نے تاریخ کے صفحات پر ایسے دلگیر نقش چھوڑے ہیں اور سسکتی انسانیت کی ایسی تصویر پیش کی ہے کہ جسے دیکھا تو چرخ کج رفتار نے آنسو بہائے، بے رحم بادل کی ہچکیاں بند گئیں، چشمے کوہ سے نالے پھوٹ پڑے، ہوائیں اشک بہانے لگیں، فضائیں بل بلانے لگیں، دریاؤں کی روانی تھم گئی، پھولوں سے خوشبو اڑ گئی، طائران گلشن نے اہتمام آہو زاری کیا، عندلیبان چمن نے انتظام عزاداری کیا، جنات انگشت بدنداں، انسان حیران و پشیماں، خورشید نوحہ کنام، شجر و حجر ہراساں، بہاریں چاک گریباں، فرشتے رنجیدہ رنجیدہ، گویا نظام فطرت میں زلزلہ آ گیا۔ ارے ہوا کیا ہے بتلاؤ تو صحیح، حادثہ کیا، ماجرا کیا، مدعا کیا ہے؟ یہ سوال گزشتہ 76 سالوں سے فضا میں گردش کر رہا ہے، لیکن افسوس کہ کوئی جواب نہ ملا۔ آخر میں نے تاریخ سے التجا کی تو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر سرزمین فلسطین پر لا کھڑا کیا، کہا دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ایک خون کا دریا تھا، لاشوں کی قطاریں تھیں، کہیں ہاتھ کٹے دیکھے، کہیں ٹانگ کے ٹکڑے تھے، کہیں تن سے جدا سر تھا، کہیں آدھا بدن دیکھا، کہیں بچے تڑپتے تھے، کہیں مائیں سسکتی تھیں، کہیں بہنیں بلکتی تھیں، ایک آہ فغاں تھی کہ افلاک لرزتے تھے، اور موت کے بادل بھی ہر آن برستے تھے۔ واللہ میں نے دیکھا ہے، واللہ میں نے دیکھا ہے، انسان تڑپتے تھے، انسان تڑپتے تھے۔ آلام و مصائب کی چھائی تھی گھٹا ہر سو، ہر آنکھ میں آنسو تھے، ہر چشم سوالی تھی۔ دیکھی میں نے ایک بچی، والد سے وہ کہتی تھی بابا ہر عضو بدن پر تو میرا نام یوں لکھ دینا، تاکہ کبھی دشمن نے مجھے چیر بھی ڈالا تو گو چہرہ بگڑ جائے، اعضاء بھی بکھر جائیں، ہر عضو بدن پر تو میرا نام تو ہوگا نا، تو ان کو جمع کرنا، ایک لاش کی صورت پھر پہ وسط زمین کرنا، آنسو میری تربت پہ گرچہ تو بہا دینا، مایوس نہ ہونا تو، افسردہ و رنجیدہ ہرگز بھی نہ ہونا تو، جنت میں ملیں گے ہم، پھر ساتھ رہیں گے ہم، دل
دل شاد رہیں گے ہم، کیا حوصلہ تھا ان کا، کیا شوق شہادت تھا، مایوس نہیں تھے وہ، ہمت کی مثل تھے وہ، جرت بھی مثالی تھی، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، مائیں ہو یا بہنیں بھی، ہر ایک صبر کی ایک مضبوط چٹان ٹھہرا، وہ عزم مصمم کا کیا خوب نشان ٹھہرا، ہاتھوں میں تھی لاشیں بھی تھے دل بھی تو افسردہ، وہ خود بھی تو زخمی تھے پر پھر بھی زباں ان کی مصروف تشکر تھی، گویا وہ یوں کہتے تھے میرے تن کے زخم نگن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے، مجھے دیکھ قبضہ تیغ پر ابھی میرے کف کی گرفت ہے، بڑا منتقم ہے میرا لہو، یہ میرے نسب کی سرشت ہے، اے میرے غنیم نہ بھول تو کہ ستم کی شب کو زوال ہے، تیرا جور و ظلم بلا سے ہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ عزیزان من، جب میں نے ظلم کی یہ انتہا دیکھی تو سرزمین فلسطین ہی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تجھ ہی کو ظلم کا تختہ مشق کیوں بنایا جا رہا ہے، تیرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگی 1897 میں پیدا ہونے والی صہیونی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج ہر صہیونی ہیکل سلیمانی کو اپنی منزل بنائے، ہر حائل فلسطینی کو رونتا ہوا بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرزمین فلسطین صرف یہودی کا حق ہے اور اس کا حصول خدائی وعدے کی تکمیل ہے، اور اسی کے پیش نظر آج وہ فلسطین کی ہر مسلم آبادی کو کھنڈر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھ، ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو آتش انتقام ایسی بھڑکتی ہے کہ ظالم کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ یوں ہی جب صہیونی بربریت حد سے تجاوز کر گئی تو اسلام کے شیر طوفان الاقصی کی صورت میں ایسی الغار بن کر کفر پر ٹوٹے، کفر کے پرخچے اڑا دیے، جدید ٹیکنالوجی کا بیڑا غرق کر دیا، مضبوط ترین دفاعی نظام کو لمحوں میں ناکام بنا دیا، بڑے بڑے جرنیلوں کے پاؤں کھڑ گئے، اسلام کے جیالوں نے ایسی ضربے کاری لگائی، معیشت کا جنازہ نکال دیا، صف ماتم بچھا دی، ان کے بدنما رخسار پر ایسا تمانچہ رسید کیا، ہوش ٹھکانے آ گئے، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم پہ حملہ آور کیا یہی نہتے فلسطینی ہیں یا کوئی خلائی مخلوق ہے، الجھے ہو طوفانوں سے تمہیں جڑ سے اکھاڑیں گے، اقصی کو جبینوں سے اب ہم ہی سجائیں گے، حائل ہے اگر کوئی سر تن سے جدا ہوگا، اسلام کے دشمن کی ہم نسلیں مٹائیں گے۔ محترم، چلے آئیں، آج ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ بقیہ زندگی فلسطین کے نام ہے، بقیہ زندگی فلسطین کے سرفروش مجاہدین کی صف میں شانہ بشانہ کھڑے ہو کر میدان جنگ میں گزاریں گے انشاءاللہ، جان دینی پڑی دیں گے، گولیوں کا سامنا کریں گے، بموں کا سامنا کریں گے، ٹینکوں اور میزائلوں کا سامنا کریں گے، فاقہ کشی برداشت کر لیں گے، ہر مصیبت سہ لیں گے، لیکن خدا کی قسم فلسطین کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اٹھ خستہ مسلمہ ہوش میں آ، اے غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا میدان میں آ، نعرہ تکبیر لگا، شمشیر اٹھا، کفر کے ایوانوں پر اسلام کی ایسی ضرب لگا، یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن ایوبی آیا تھا، وما علینا الا البلاغ۔